میں چل وظیفے
بس اللہ دیا سونیا محبوبہ بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ میں پوچھی آئی میں چند کولوں میں پوچھی آئی میں چند کولوں کدی تم عید منائی ہے اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جہی رات بھی آئی ہے وچ ملکی عرب نے ایک سونے نال پیار دے انگل ہلائی ہے اُدھی انگل دے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے بس اللہ دیا سونیا محبوبہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے ہادیہ بے ماہیہ ظلم تیری دے کنڈل وچوں ظلم تیری دے کنڈل وچوں ظلم تیری دے کنڈل وچوں آوے باس وفا دی قسم خدا دی اب تیری تقدیر الہی پھیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی بن منگیا خیرات دے میں حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی گلدار مشرقی صورت بٹوں اسوے کیے جھلک خدا دی قسم خدا دی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے بیچ بیانی زیب مسند صدارت وقاری اہل سنت بہاری اہل سنت پیکری اخلاص و محبت صاحب تلاوت و صاحب صدارت امام الحرمین برادری گرامی زینت القراء جناب قاری محمد مشتاق انور صاحب دامت حیودکم العالیہ عالم یلمعی
جناب حضرت علامہ مولانا رئیس احمد صدیقی صاحب، فاضل دودئی جناب حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب، عزیز القدر خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا جنید سلطان صاحب، فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الرحمت جناب حضرت علامہ مولانا غلام رضا صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عظیم الشان جلسہ سلطان حسینان جہاں، وجہ تقلید کائنات، وجہ تخلیق کائنات، وجہ وجود کائنات، نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے شبیر کالونی جوہر آباد دی اس خوبصورت مسجد دے اندر انتہائی تجھ کو احتشام دے نال انعقاد پذیر ہے۔ میں جناب فضیلت مآب حاجی عبدالرحمن صاحب، جناب حاجی محمد رمضان صاحب، انہاں دے فرزندان، انہاں دے اعزاء، اقارب، رشتہ دار، والدین، مسجد انتظامیہ، تمام دوستانوں جنہاں نے آج اس خوبصورت جلسے دے انعقاد دے اندر دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں حصہ لیا ہے، میں سب سمیم قلب دوں ہدیہ تبلیغ و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم تمام دوستان دی اس محبت بری کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آج میں اس خوبصورت جلسے دے اندر جس عنوان دا میں انتخاب کیتے او کائنات دا سب تو زیادہ لطیف عنوان ہے۔ اس تو وقت کے لطیف عنوان کائنات دے اندر اور کوئی نہیں، اللہ دی مخلوق دے اندر اور کوئی عنوان اتنا لطیف نہیں جس عنوان دا آج میں انتخاب کیتے۔ دوستان محترم، پروردگار عالم نے عالم ارواح کے اندر دو جلسے کیتے۔ ایک جلسہ رب العزت نے اپنی توحید کا کیتے اور اس کے اندر عام و خاص سارے بلائے اور ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب نہیں ہاں؟ تے سب تو پہلے روح محمدی بولی اور میری آقا دی زبان تو سن کے، روح محمدی تو سن کے باقی روحاں نے بھی جواب دیتا۔ تمام روحاں بولیاں قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے، اسی تیرے سامنے سجدہ بندگی کریں گے، اسی تیرے نال اپنی پیار کی ریت نبھاواں گے، اسی اپنے گوشہ دل کے اندر تیری محبت کو جاگزین کریں گے۔ اے اللہ کریم نال وعدہ کیتا تمام روحاں۔ دوسرا جلسہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء کرام دی روحاں بلا کے کیتا۔ اس جلسے کی نودات بھی اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمائی، اور قرآن مقدس کے اندر کوئی واقعہ ذکر کیتا جائے تو اس واسطے نہیں ذکر کیتا جاندہ کہ بچیاں نو نیند نہیں آ رہی تے دادی کہانی سنا کے بچیاں نو سلا دے وے۔ قرآن مقدس کے لفظ کے اندر حکمتاں دے جہان آباد، حکمتاں دے جہان آباد نے پروردگار عالم نے وہ جلسہ کیتا عالم ارواح کے اندر، اور اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر اس انداز کے اندر فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو اس سہانی گھڑی نو، یاد کرو اس سونے وقت نو، اور ناقابل فراموش گالے جس کو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد کرو۔ جس وقت یہ آیت اتری یہ صحابہ کرام مخاطب سن، پھر تابعین اس سے مخاطب سن، پھر وقت نال تبع تابعین اس سے مخاطب سن، پھر تبع تابعین تو بعد سلف صالحین اس سے مخاطب سن۔ جو وقت گزرتا جا رہے ہیں، جس طرح یا ایوہ الذین آمنوا دے مخاطب صحابہ کرام بھی سنتے اسمیاں، اسی طرح وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس دے مخاطب صحابہ کرام بھی سنتے اسمیاں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جڑا میں جلسہ اپنے نبی دی شانش کیتا ہے اس کو بھولنا نہیں، یاد کر دے رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
یاد کرو جدو اللہ کریم نے نبیوں کو میثاق لیا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاباں دیاں گا، حکمتاں دیاں گا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا عظمت والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، شان پوری یہ ہوئے گی کہ تواڈیاں تصدیقہ کرے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تے تسی سارے اودے تے ایمان بھی لیانا ہے تے اودی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا تسی سارے اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میری بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو۔ انبیاء کرام دے سارے فرائض منصبی اہم سن، لیکن اللہ کریم اس کو بھاری ذمہ داری ارشاد فرما رہے ہیں، کیا میری بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے آکھا یا اللہ اسی اقرار کرتے ہیں، اسی اقرار کرتے ہیں۔ ایتھے گل مک جاندی، فرمایا اس تو اگلی گل بھی ہے، قال فشہدوا، جناب آدم تسی جناب ابراہیم تے گواہ ہو جاؤ، تے جناب ابراہیم تسی جناب نوح تے گواہ ہو جاؤ، تے جناب نوح تسی جناب موسیٰ تے گواہ ہو جاؤ، تے جناب موسیٰ تسی جناب عیسیٰ تے گواہ ہو جاؤ۔ فشہدوا نبیو، اے جڑا آج جلسہ میں کیتا ہے تے اپنے پاک نبی دی عظمتاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے، انہوں تے سارے گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس سے خوشی گواہ نہیں، اس روشن حقیقت تے میں بھی گواہ ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اے پہلے دن انبیاء کرام دی ارواح تو اتنا پختہ میثاق، اتنا پختہ وعدہ، اتنا مضبوط عہد کیوں لیا جا رہے ہیں؟ تاکہ نبی آنے رہیں میری مشیت دے مطابق، میری مرضی دے مطابق اپنی ڈیوٹیاں بھی کرتے رہیں، محمد مصطفیٰ کا انتظار بھی کرتے رہیں۔ حضرات محترم، پھر اللہ کریم نے اس کائنات ہست و بدنو اس بسیطہ عظیم و آباد فرمایا، ایتھے اللہ کریم نے انسان بھیجے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو آغاز کی تھا، نسل آدم ایتھے آباد ہوندی گئی، پھر انبیاء کرام نسل آدم بچوان دے رہے، جتنے انبیاء کرام تشریف لے آئے، سارے نے آ کے اپنے فرائض منصبی بھی ادا کیتے، نال نال زمانے نو دستے بھی رہے۔ لوگوں یاد رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو کدی فراموش نہ کرنا۔ اور حضرات محترم افتاح یاد دہانی بھی اتنی شدید کروائی کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام جو زمین تے آئے، زمین جس انداز دے اندر اللہ کریم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین تے بھیجیا، قرآن کہتا ہے فَنَسِيَ آدم فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام نے وہ جڑا دانا کھا لیا سی، نسیان ہو گیا سی، بھول ہو گئی سی، زمین تے آ گئے سن۔ حضرات محترم، جناب سیدنا آدم علیہ السلام اتنے حساس دل دے مالک نے بھول کے کھانا کھا لیا، پھر بھی رو رہے نے، التجامہ کر رہے نے، اللہ کر رہے نے، صدیاں گزر گئیاں، 3 صدیاں روندیاں گزر گئیاں، 3 صدیاں تو بعد انداز بدلے، لفظ بدلے، دعا بدلی، از کیتا اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ آج میں روٹین کے مطابق دعا نہیں کر رہا، بلکہ میں تیری بارگاہ دے اندر محمد مصطفیٰ دے وسیلے نال دعا کرنا، یا اللہ میری دعا نو قبول فرما لے۔ پھر اللہ کریم کی ارشاد فرما دے، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر جناب آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لے، فتح لے، جدو جناب آدم علیہ السلام نے وہ کلمات بولیں، پھر اسا دیر نہیں لائی، فتح بالے، فوراً توبہ قبول فرما لئی، انہو هو التواب الرحیم۔ بے شک اللہ کریم تواب بھی ہے، بے شک اللہ کریم رحیم بھی ہے۔ دوستان محترم، 2 دیہڑے روندیاں کڈو نان تے بندے نوں سمجھ آ جاندی، ساڈے باپ، ساڈے جد آلہ ابو البشر
جناب سیدنا آدم علیہ السلام مفسرین فرمانے 3 صدیاں روندے رہے اور 3 صدیاں عرض کرتے رہے. 3 صدیاں رب نے اے دعا کروائی انہاں کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تے 3 صدیاں تو بعد اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی. جناب آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ محمد مصطفیٰ کا نام لیا. اللہ فرماتا ہے ایسا اس سے میری توبہ قبول فرما دے. وہ جڑا وعدہ منن دا لیا سی نا کہ تسی میرے نبی نو مننا ہے تے ایتھے رب نے پہلا جڑا بندہ بھیجیا نا ابو البشر اودے کولوں صحیح طرح منوا کے اپنے حبیب دا سلسلہ اودی شان تے عظمت منوا کے پھر اگے سلسلے چلائے تاکہ جڑا بھی جناب آدم علیہ السلام کو منن والے اور جناب آدم علیہ السلام دے نال رشتہ ابنیت رکھ دے انہاں دا بیٹے وہ کدی بھی اپنے باپ دے محسن نو نہیں بلا سکتا. حضرات محترم میں سے واسطے تیسی گلی گلی نگر نگر کریا کریا کونا کونا کہنے ہیں فلک کے نظارو زمین کی بہارو سفینے مناؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. دوستان محترم اتنا بھرپور احساس دلایا کہ جناب آدم علیہ السلام 3 صدیاں روک کے پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے دیں اور اللہ کریم ایک واری نام بولیا فوراً توبہ قبول فرما دیں. شدید احساس شدید احساس نسل آدم نوی ایک گل یاد کروا دیتی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کدی اس گل کو بھولنا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا سی بیٹا شیس باقی دنیا دیا گلاں بھولنے تے بھول جائیں بیٹا محمد مصطفیٰ دا نام نہ بھولی. بیٹا محمد مصطفیٰ دا تذکرہ نہ بھولی. بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ذکر نہ بھولی. حضرات محترم انبیاء کرام مرور وقت پہ نالان دے رہے. جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو بعد جناب شیس علیہ السلام تشریف لے آئے. جناب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر اے شرف بھی حاصل کی تھا. اللہ کریم کا گھر بنایا. گھر بنا کے کی تھی یا اللہ جس محبوب دے واسطے کائنات بنائی یا اللہ گھر بنانا میرا کم سی انہوں بھیج کے کعبے نو آباد کرنا تیرا کم نہیں. جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرپور طریقے نال ایک باری پھر اس یاداشت کو تازہ کر دیتا. پھر وقت گزرتا رہا. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے. جناب اسحاق علیہ السلام آئے. جناب یعقوب علیہ السلام آئے. جناب یوسف علیہ السلام آئے. جناب زکریا علیہ السلام آئے. جناب یحییٰ علیہ السلام آئے. جناب سلیمان علیہ السلام آئے. جناب داؤد علیہ السلام آئے. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی دی جدو تشریف آوری نوکہ سی اللہ کریم میں ارشاد فرما دے فرمایا کافا یا عین صاد. کاف تمانا کی یہ کن حیا یہ حرف ندائے کن حیا عبداللہ این تو مراد عبداللہ اللہ دا بندہ. کیا بات ہے. کن حیا عبداللہ ہے سواد تو مراد صورتن یتجملو بے جمال اللہ ہے. اے صورت محمدی
اللہ دے حسن دے نال آراستہ ہو کے ذرا طلوع فرما اے حسن محمدی اے چہرہ محمدی اے جمال محمدی اے کمال محمدی اے نوال محمدی اللہ کریم دے جمال نال متجمل ہو کے اللہ کریم دے حسن دی خیرات لے کے ذرا سونیا طلوع فرما تاکہ دنیا تیرے تو مستفید ہوئے حضرات محترم پھر یہی وجہ نا کہ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے لما انت ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق یا رسول اللہ جب تمہاری ولادت ہوئی میں کی دساں میری آنکھاں دے سامنے دے مناظر نے یا رسول اللہ جب تمہاری ولادت ہوئی صرف مکہ روشن نہیں ہویا صرف حجاز روشن نہیں ہویا بلکہ سونیا تیری آمد دے نال آفاق روشن ہو گئے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ بیرہ شریف پنجابی دے شاعر نے کیف نچوڑیا پنجابی زبان دے اندر اس کو ایک پیالے دے اندر پا کے تقسیم کر رہے ہیں تے کہندہ سونی صورت یار میری او سونی صورت یار میری تے اتے کالی زلف لگیرا جتھے پاوے چھات حسن دی اتے ہووے نور سویرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دین و ملت کی ضیاء فیضان حضور ضیاء الامت قل حیا عبداللہ صورتاً یتجمل بجمال اللہ فینتفع الناس بکا اے میرے محمد پاک دی صورت اللہ کریم دے حسن کو خیرات لے کے سنیا خدا نے جلوے سمیٹ کے ذرا طلوع فرما تاکہ دنیا تیرے تو مستفید ہوئے حضرات محترم پھر وقت آیا اللہ کریم نے جڑا چہرہ محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے بڑے چہرے پروردگار نے بنائے نے جناب حضرت آدم علیہ السلام سونے سن جناب حضرت نوح بھی سونے جناب ابراہیم بھی سونے جناب حضرت موسیٰ بھی سونے جناب عیسیٰ بھی سونے جناب یوسف علیہ السلام بھی بڑے سونے لیکن حضرات محترم کائنات کے اندر صرف محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے جنہوں نے دیکھ کے رب فرما دیتا چودھویں کے چاند اے چودھویں کے پیار لال تسی بولو نا سارے اے چودھویں کے ایک میرا معیار ہے ایک میرے مرشد گرامی ضیاء الامت دا معیار ہے ایک حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی دا معیار ہے ایک بابا فرید دا معیار ہے ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا معیار ہے ایک حضرت حیدر کرار دا معیار ہے ایک جناب عثمان غنی دا معیار ہے ایک جناب حضرت صدیق اکبر دا معیار ہے جناب عمر دا معیار ہے دوستان محترم جتنا معیار بلند ہوئے گا اتنا ہی گل دے اندر وزن زیادہ ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حسین نے کہ جنہاں لو اللہ کریم فرمانے اے چودھویں کے چاند اللہ کریم نا معیار کتنا بلند ہے پھر اللہ کریم دی گل کتنی سچی ہے اے چودھویں کے چاند سبحان اللہ اے چودھویں کے چاند بابا گولڑے والا بیٹھا سی
قرآن پہ پڑھتے سن نظر پہ گئی، قرآن مقدس پہ پڑھتے سن نظر پہ گئی، فرما دینے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاد نورانی مکھ چند بدر شاشانی انداز تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی یہی سی، جناب فاروق دا انداز بھی یہی سی، جناب عثمان غنی دا انداز بھی یہی سی، جناب حضرت علی حیدر کرار دا انداز بھی یہی سی، جناب ابو ہریرہ دا انداز بھی یہی سی، ابو ذر غفاری دا انداز بھی یہی سی، جناب حضرت عبداللہ ابن عباس دا میں انداز بھی یہی سی، صحابہ کرام دا یہی انداز سی۔ انہاں دی سب تو بڑی طلب تے سب تو بڑی جستجو تے سب تو بڑی خواہش یہ ہوندی سی کہ سونے نو ویکھدے رہی، اس سے سنت عمل کر دیا۔ جدو اس چہرے دے جلوے ویکھے نا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس سے سنت کو زندہ کر دیا۔ فرما دینے اے حسورت شالا گلوں اور بھی کرنی ہیں، شیر ساڑا ذوق ہے۔ اے حسورت شالا پیش نظر رحمت نزادے روز حشر وچ قبر تے پل تھی، وچ قبر تے پل تھی، جد ہو سی گزر وچ قبر تے پل تھی، جد ہو سی گزر لوگ کہتے ہیں مدنی والی بڑی مشکل پیشانی، حشر بھی بڑی مشکل پیشانی، قبر بھی بڑی مشکل پیشانی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں ساریاں مشکلان دے ایک کوئی چابی، ساریاں مشکلان دے ایک کوئی حال ہے، یہ دعا قبول ہو گئی تو ساریاں ہی مشکل آسان ہو جاتا۔ فرماتے ہیں حسورت شالا کیڑی صورت قل حیات اللہ صورتن یتجمل بجمال اللہ فینتفع الناس بک، اور صورت جس صورت نو ویکھ کے رب بھی فرمائے طٰہٰ اے چودھویں کے چاند، اے حسورت شالا پیش نظر رحمت نزادے روز حشر وچ قبر تے پل تھی، جد ہو سی گزر وچ قبر تے پل تھی، جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنے تد کھریاں۔ پھر اگلی گل جڑی ہو بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں اجمل کھا اللہ پاک، اللہ پاک کے ماں اجمل کھا تسی ایڈے سونے ہو، ماں اجمل کھا ماں احسن کھا تسی اتنے حسین ہو، ماں اجمل کھا ماں احسن کھا ماں اکمل کھا تسی کتنے کامل ہو، کتھے مہری علی، کتھے مہری علی، کتھے مہری علی، کتھے تیری سنا۔ آپ تے آجی دی حد کی تھی، آپ تے فرمان دے گستاخ رکھی کتھے جا جوان، لیکن اسی تے پھر ادھر بھی ادب کرنا ضروری ہے۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ٹھہر کے میں بول دیا، نبی کا جو غلام ہے
اس واسطے ادب ضروری ہے. اسی کہتے ہیں مشتاق اکھیں کتھے جا مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں. حضرات محترم پروردگار عالم اس چہرے دیاں لطافتاں نو شگفتگی نو تازگی نو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں طٰہٰ اے 14ویں کے چاند. ایک موقع دے اللہ کریم نے ارشاد فرما دے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. محبوب مجھے تیرے رخ طابہ کی قسم مجھے تیرے رخ طابہ کی قسم سبحان اللہ مجھے تیرے رخ طابہ کی قسم واللیل اذا سجا اور مجھے تیری زلف پیچا کی قسم مجھے تیری زلف پیچا کی قسم. اور دوستان محترم جس پاک نبی دے پیران نہ لگن والی مٹی دیاں رب قسمہ چاہتا ہے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ دے چہرے دا بھی بڑا مقام ہے حضور دی زلفاں دا بھی بڑا مقام ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں رات یہ تھا قسم شب تار میں رات یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یا عین صاحب کن ہے یا عبداللہ صورتاً یتجمل بجمال اللہ فینتفع الناس بکا. سونیا ضرور کر تینوں لوگ ویکھن تے فائدہ اٹھان. حضرات محترمہ سنو سیرت دا ایک چیپٹر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ایک صحابی جناب حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے میں میرے والد فوت ہو گئے. ایک ماں سی ایک خالہ سی ایک میسا سی گھر دے 3 افراد سا چند بکریاں سن. ماں نے سو بکریاں دے دینیاں خالہ نے بکریاں دے دینیاں کہہ دیا سن جا بچیا جا کے بکریاں چلا کے لیا. لیکن پتر گل یاد رکھی اج کل ایک جادوگر بڑا مشہور ہے اس جادوگر تو ذرا بچ کے روی بچیا ادا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام ابو نعیم نے لکھے حضرت مولانا شفیع اکاڑوی صاحب لکھے حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب ضیاء النبی دی 5ویں جلد کے اندر لکھے. فرماندے نے ابو قرصافہ اپنا واقعہ بیان فرماندے نے ماں کہنی سی بیٹا جادوگر تو بچ کے رہی. میں نکلیا بکریاں لے کے ناشتہ کیتا بکریاں لے کے نکلیا. رستے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات ہو گئی. جو میں سونے دے چہرے دوے کیا چہرے دے اندر اتنا نور سی اتنی تازگی سی اتنی چمک سی لگ گئی چوٹ محبت والی اور لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن من دی دی خبر نہ کھائی ایسا عشق میں تیر چلایا. چہرہ ویکھیا تے بکریاں بھول گئیاں بکریاں چھوڑ دیتیاں. میں سونے دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گیا. نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گفتگو فرما رہے ہیں میں نبی کریم کی گفتگو بھی سن رہا نالے ٹک ٹکی بن کے سونے دا دیدار بھی کر رہا. آپ بات فرماندے رہے کہ میں نہ کوئی سوال تھے نہ کوئی جواب تھے بس ویکھی جاواں تے سنی جاواں ویکھی جاواں تے سنی جاواں. لوگوں کی دساں سونا کتنا سونا سی چہرے دا بھی سونا سی
کلام دا بھی سونا سی میاں سبار فکری نے ترجمہ کیتا ہے فرما دے نے کچھ سواد نہ مصری اندر دیکھنا وی چکھ بٹھیاں او انہا ساریاں چیزاں نالو تے گلاں یار دیوں مٹھیاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ چہرے دا حسن بھی کمال ہے، حسن کلام بھی کمال ہے، جیڑا سنے ہوئی کہندے کو سے قضا کے رنگ تھے ساتھوں اس کے لہجے میں یارو ساری دنیا بھول گئی وہ ایک لہجہ یاد رہا ساری دنیا بھول گئی وہ ایک لہجہ یاد رہا روٹین نال سن رہے ہو جلسہ روٹین نال سن رہے ہو تاں پہ سن رہے ہو اگر نہ سون والی گل نہیں جنہ ویکھ لیا ہے انہوں نے پھر نیندر نہیں آئی سونے ہو جنہ ویکھ لیا ہے نا انہوں نے پھر نیندر نہیں آئی ابو قرصافہ کہہ دینے سارا دن میں آپ کو بیٹھا رہا شام ہوئی بکریاں لیاں تے کاروبار رخ کیتا تے بکریاں بھکھیاں آندھے نالی ماں نے چڑھائی کر دیتی تے خالہ نے بھی چڑھائی کر دیتی کتنا غیر ذمہ دار ہے روز سمجھائی دا بھی ہے کسی وال جگہ تے جا کے بکریاں چرایا کر آج پھر بھکیاں لے کے آگے ماں بھی ناراض ہوئی خالہ بھی ناراض ہوئی کھانا انہوں نے دیتا میں کھانا کھادا جدو بسترے تے دیتی آتی آج سکون دی نیند نہیں سی آ رہی میں کہنا سا رات چھوٹی ہو جائے مختصر ہو جائے رات مکے جلدی صبح ہوئے میں سونے دی بارگاہ دی اندر پہنچا تارے گندیاں رات گزر گئی صبح ہوئی پھر بکریاں لیاں پھر لے کے نکلیا پھر ماں تے خالہ نے ہوئی سبق دیتا بیٹا خیال کری جاگو گردو بچی جیڑا ادھر سامنے آ جائے پھر اپنا نہیں رہندا پھر ادھا ہی بڑھ کے ہو جاندہ ہے بیٹا بچ کے رمی میں گل تے سن لئی لیکن میں نو تے حقیقت منکشف ہو چکی سی بکریاں لیاں سدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہنچیا بکریاں چھوڑیاں خود سونے دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گیا شامہ تائیں پھر ٹک ٹکی لا کے تے چہرہ ویکھدا رہا پھر ٹک ٹکی بن کے تے چہرہ ویکھدا رہا تے کدی اکھاں کہڑیاں سونیاں دل آکھے اکھاں دے ڈورے کہڑے سونے نک کہڑی سونی ہے سونے دی گلاں کہڑیاں سونیاں کرتا ہے گلاں کہڑیاں سونیاں کرتا ہے سبحان اللہ گلاں کہڑیاں سونیاں کرتا ہے اے تے انسانی شرف دا نقیب ہے اے تے انسانی شرف نو بحال کرنے واسطے تشریف لے آئے جیڑا انہاں غلاستاں تو انسان نو بچانا چاہتا ہے بہرحال گلاں سندا رہا شام ہو گئی اٹھیا اجازت لئی بکریاں لیاں نہ چاہتے ہوئے گھر والوں کیتا جس وقت گھر آیا تو پھر ماں بھی ناراض تے خالہ بھی ناراض بکریاں بھکیاں تھان انہاں دے نال لگے تو پھر ماں نے آکھیا کیڑا غیر ذمہ دار ہے روز سمجھائی دے تو بالکل کنی گل نہیں پہن دیندا ایک کنو سننا ہے تو دوجے کنو کٹ دینا ہے کھانا کھادا رات ہوئی آج رات سے ملامت کرنے گزر گئی اپنے آپ کو اتنے دنوں دی سعادت نصیب ہے تو سوچ کی رہے ہیں تو کیوں نہیں ہلکا غلامی دے اندر آندا تو کی ویکھنا چاہنے ارے تو کیڑی آزمائش کرنا چاہنے اس مخمصے بھی پہ ہے کہ ایک ہستی سچی ہو سکتی کہ نہیں جیدہ چہرہ اتنا سونا ہے وہ ہستی جھوٹی ہو سکتی اپنے آپ نال کلام کر رہے ہیں اپنے آپ نال سمجھا رہے ہیں صبح طلوع ہوئے گی اب میں محروم نہیں واپس لوٹاں گا
صبح ناشتہ کیتا بکریاں لیاں لے کے نکلیا اور پھر بھی وہی سبق ماں نے پڑھایا خالہ نے بھی پڑھایا بیٹا بچ کے روی بیٹا دنیا دے گلی گلی دے اندر ذکر پہ ہوندے نے جیڑا اس جادوگر دے سامنے آندا ہے اپنا نہیں رہنا پھر ادائی بن کے ادائی ہو کے رہ جاتا ہے بیٹا بچ کے روی میں بکریاں لیاں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچیا بکریاں چھوڑیاں سونے دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کیتی سونیا تسی ویکھ ہی رہے ہو میں کتنے دنوں تو آ رہا میں روزانہ محمود لوٹ جانا آج مہربانی فرماؤ میں خالی نہیں جاؤں گا میں نو کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کلمہ پڑھا دیتا ایتھے اگر اجازت دیو تے ایک بڑی اہم گل تے خوشخبری سنانا چاہنا ایک نبی مسدت سنانا چاہنا حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الابریز دے اندر ارشاد فرماندے جس وقت کو بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا تے ادھے سینے چوں ایک نور دا تاگا نکلتا ہے اور اس نور دے تاگے دا تعلق سینے مصطفیٰ نہ جوڑ چاہتا ہو سکتا ہے اے کالج یونیورسٹی دے لوگاں تو گل نہ سمجھ آ رہی ہوگی لیکن میں اس کو پرانے دور میں سمجھانی مشکل سی اس دور میں سمجھانی آسان ہے میں اگر یہ آکھاں کہ میرے ہاتھ وچ موبائل ہے میرے ہاتھ وچ موبائل ہے میرا دوست سعودیہ یا کسی اور ملک میں وہ گل کرنا چاہنا نمبر ملاواں گا تے گل گھنٹہ بھی ہو سکتی 2 گھنٹے بھی ہو سکتی جی نہیں ہو سکتی نا گل کسی نوجوان نو کھڑیا کرو وہ کو پوچھو ہاں بیٹا تو سکول پڑھنا ہے کالج پڑھنا ہے یونیورسٹی پڑھنا ہے کس طرح گل ہو جاتی وہ بندہ تے ایڈی دور بیٹھے ہے تو میں ایڈی دور بیٹھا ہوں تو گل کس طرح ہو جاتی وہ آخے گا اصل میں حضرت بات یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا اس کا تعلق ہے سیٹلائٹ کے ساتھ جی وہاں سے ویوز نکلتی ہیں تو ان ویوز کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے اور وہ جو سیل ہے نا وہاں جو سیٹ پڑا ہے اس کے ساتھ بھی ہے اور جب یہ ویوز کا تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر آپ 15 منٹ بھی گفتگو کر لیتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں گھنٹہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں اور 2 گھنٹے بھی گفتگو کر لیتے ہیں جب تک یہ ویوز کا تعلق رہے گا تو گفتگو ہوتی رہے گی میاں یہ جنہوں تو ویوز کہہ رہے ہیں نا اردو جنہوں لہریں کہہ رہے ہیں لہریں پنجابی ترجمہ کریے تو انہوں لہرہ آدھے لہرہ تے جے کسے صوفی بابے دی زبان وچ ایدہ ترجمہ کر لئیے تے اے نور دا تاغا ہوتا اے اتنا وڈا شرف ہے کلمہ پڑھن والے تو اتنا وڈا شرف نصیب ہوندہ ہے تاہی تے تینوں ایک کلمہ پڑھ دے انال تو پاک کس طرح ہو جاندے ہیں ادھر کلمہ پڑھے اور پاک ہو گئے سارے ہی پاک ہو گئے تو سارے ہی پاک ہو گئے بھائی تو سارے ہی پاک ہو گئے کلمہ پڑھن دے نال وہ دی وجہ یہ ہے کہ اس پاکیزگی دے مرکز نال تیرا تعلق جڑ گیا جس طرح کنیکشن ہو دیا نال بلب جلے تے فوراں ساری مسجد روشن ہو جاندی کہ نہیں بولو تے صحیح ٹھہر کے بولو کدھر پولیس نہ پڑھ کے لائے جائے کرونا نہ کدھر آ جائے بند کر کے بولو جو ہی کنیکشن ہوئے گا فوراں ساری دی ساری مسجد روشن ہو جائے گی ساری دی ساری مسجد روشن ہو جائے گی سونیا جس وقت کلمہ پڑھیا اتنا وڈا شرف کہ تیری وائرنگ ہو گئی تیرا کنیکشن تینوں مل گیا اور تیرا تعلق سینے مصطفیٰ میں جڑ گیا اور ساری خوش نصیبی یہ ہے کہ اے لنک سانو ماں دی گود وچ نصیب ہو گیا سبحان اللہ اے سانو ماں دی گود وچ لنک نصیب ہو گیا سی شرف نصیب ہو گیا سی بے شک ہاں دوستان محترم ابو قرصافہ کہندے نے مینوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا سبحان اللہ ابو قرصافہ نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد پھر زاویہ نظر ہی بدل گیا پھر تے محبت شدت آ گئی حضرات محترم پھر تے لوگ کہندے
الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ الہیہ زدوں کر، خرد کی گٹھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مجھے صاحب جنوں کر۔ پہلے میلان ہوندہ ہے، میلان بھی تیزی آوے تو انہوں رغبت کہندے ہیں، رغبت پہ شدت آ جائے تو اس کو محبت کہندے ہیں، محبت پہ شدت آ جائے تو انہوں عشق کہندے ہیں، عشق دے سمندر میں طغیانی آ جائے تو انہوں جنون کہندے ہیں، جنون۔ اقبال کہندہ ہے میں نہیں منگدا مینوں رغبت دے، میں نہیں منگدا مینوں میلان دے، میں نہیں منگدا مینوں محبت دے، میں تے اس محبت دا سوالیاں مینوں جنون ہو جائے، تیرے نبی دی محبت دا جنون ہو جائے، جنون ہو جائے۔ حضرات محترم، بس ایک گل کمپلیٹ کر لواں، کنیکشن مل گیا۔ اگر کنیکشن مل گیا ہے، 100 واٹ دا بلب لاؤ گے تو 100 واٹ دی روشنی ہوگی، 200 واٹ دا لاؤ گے تو روشنی 200 واٹ دی ہوگی، 500 دا لا دو، 1000 دا لا دو، جتنے واٹ بندے چلے جان گے اتنی روشنی بندی چلی جائے گی۔ میاں مرکز وچ کوئی کمی نہیں بجلی دی، مرکز وچ بجلی دی کوئی کمی نہیں، تو اپنا واٹ بدا، تو اپنا واٹ بدا، جتنا تیرے ایمان دے بلب دے واٹ بدے چلے جان گے نا اتنا تیرے اندر روشنی زیادہ ہوتی چلی جائے۔ سلطان العارفین ایتے کہندے فرما دینے علی فی اللہ چویری بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نسخہ سی نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی دے واٹ بات جائے گا، نفی اس بات لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اور ایک سونا پیغام ہے جڑا محمد مصطفیٰ دی زبان چ نکلے، جڑا میرے آقا دی زبان چ نکلے، نفی کر ہر معبود باطل دی نفی کر، الا اللہ نہ اس بات کر، نماز بھی نفی اس بات ہے، پہلا کلمہ ہی اللہ اکبر، میں کوئی نہ اللہ سب تو بڑا، نماز بھی نفی اس بات دا سفر ہے، بندہ کھلو کے عملن کہندے تیری نگاہ ناز میں میرا وجود بے وجود، اور میری نگاہ شوق میں نفی اس بات دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشکل مچایا، اندر بوٹی مشکل مچایا، تے جون کھلن تے
جنہیں کنیکشن لایا ہو، جنہیں بوٹی لائی ہو، جنہیں کنیکشن لایا ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جائیں اے بوٹی لائی ہو، جائیں اے کنیکشن لایا ہو۔ حضرات محترم، واٹ بچ جائے گا بشرطے کہ اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ دے سانچے ڈھال دے چلے جاؤ، سیرت مصطفیٰ دے سانچے میں ڈھال دے چلے جاؤ، ایمان دا واٹ بچ جائے گا، روشنی ہو جائے گی، پھر اندر بوٹی مشک مچایا ہو جائے گی، اندر بوٹی مشک مچایا ہو جائے گی، پھر مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، جاؤ پھلنتے آئی ہوں، پھر اندر خوشبوئیں ہو سن، پھر اشتہار لان دی لوڑی کوئی نہیں، تو اگے اگے تے مخلوق پیچھے پیچھے۔ دوستان محترم، آمدن برسر مطلب جناب حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بیٹھے، حالت ایمان دے اندر آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، وقت گزر دیا شام ہو گئی، کہندے نے خوش بھی بڑا سا، تھوڑی تھوڑی پریشانی بھی ایسی، آج پھر انہیں بکریاں لے کے جانا ہے، زوار صاحب آج پھر بکریاں لے کے جانا ہے، تے پھر ماں ناراض ہوئے گی، پھر خالہ ناراض ہوئے گی، تے کہ جواب دیاں گا، تے ذہن دے اندر سوچ آئی، اے وین کیٹا سونی، کیڑی سونی شکل ہے تے کیڑی سونی گلاں کر دے، سوال کر انہاں نوں عرض کر، سوال کر لے، ہو سکتا ہے قسمت بن جائے۔ جناب ابو قرصافہ کہندے نے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت جنر عرض کی تھی، یا رسول اللہ اتنے دن ہو گئے نے بکریاں بکھیاں جاندیاں، ماں بھی ناراض ہوندی ہے، خالہ بھی ناراض ہوندی ہے، یا رسول اللہ بکریاں دے تھنا میں دودھ کوئی نہیں، مہربانی فرماؤ، دعا فرماؤ، کرم فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، بس میرے آقا مسکرائے، وہ جو مسکرائے تو جان سی گلیوں میں پڑتی جن کے مسکرانے سے ستارے مسکرا پڑتے تھے، جن کے مسکرانے کے فیضان سے پھولوں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بکریاں لے آ، کہتے ہیں میں دوڑتا گیا، انہیں نو کی چاہیے دو اکھاں، دوڑتا گیا جا کے بکریاں بڑھ کے لیا دیا، لیا کے آپ دی بارگاہ پیش کیتیاں، تے میرے آقا نے ہاتھ پھیریا، نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ پھیر دے جاندے، جس بکری دے جسم دے ہاتھ پھیر دے جاندے نے، ہڈیاں نکلیاں ہوئیاں سن لیکن گوشت چڑھ جاندے، ماس آ جاندے، گوشت آ جاندے، بکری دی حالت تازہ ہو جاندی ہے۔ پھر نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ پھیر دے، بکریاں دے تھن بھی دودھ دے نال بھری جاندے، ایک ایک بکری تے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیریا۔ آج بخت صرف میرے نہیں جاگے بلکہ میری وجہ تو جدو میں غلامی وچ آیا میری بکریاں دے بھی بھاگ جاگ پئے، قسمت جاگ پئی، میں بکریاں لے کے شام جس وقت گھر دی طرف لوٹیا، اب میں بڑا مسرور سا، اب تے میرے پیر زمین تے نہیں سنا رہے، آج میں جاؤں گا ماں بھی خوش ہو جائے گی، خالہ بھی خوش ہو جائے گی۔ گھر پہنچے بکریاں لے کے، خالہ دی نظر پئی، ماں دی نظر پئی، اکھاں کھلیاں نہیں کھلیاں رہ گئیاں، بیٹا آج ذمہ دا مظاہرہ کیتا ہی نہ، آج کوئی خاص جگہ سی جتھے بکریاں چرا کے لے آندیاں نے، بیٹا آج بکریاں بڑیاں رجیاں نے، آج تے ساری کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے، آج تے انہاں دے تھن بھی دودھ دے نال بھرے ہوئے نے۔ ابو قرصافہ کہندے نے میں سوچیا ہن محبت دا تیر چلان دا ویلا آ گیا، میں کیا خالہ امی جانی گل تے دسو، جس طرح سکیاں تے موئیاں ساڈیاں بکریاں سن، کیڑی چراگاہ ہے جڑی ایک دن وچ اس طرح انہاں تر و تازہ کر دے او کیڑا چارہ ہے جڑا ایک دن دے اندر کیفیت بدل دے، حالات بدل دے اور اتنا موٹیاں تازیاں کر دے بکریاں نو؟ پھر بیٹا ایک کس طرح تبدیلی آئی؟ نہیں کوئی گل تے ہے نا پتر، پھر کوئی چنگی شیطان لب گئی، بہرحال سانو سمجھ آوے یا نہ آوے، بہرحال گل تینوں لب گئی۔ اس نے کیا ہاں گل مینوں لب گئی ہے، ہن پھر سنو، روزانہ کہنی ہو نا محمد جادوگر تو بچ کے روی،
اما تو کسی نے غلط دسے وہ جس ہستی دے بارے بھی تسا یہ گلاں کرنیاں ہو نا اے میریاں بکریاں چار کے نہیں اتنی موٹیاں ہوئیاں آج اس سونے نے میریاں بکریاں دے جسم تے ہاتھ پھیریا ہے کہ بکریاں دی یہ کیفیت ہو اگر تساں یہ سبق بنانے نے پھر سن لو ٹھیک ہے میں کل جاواں گا انہوں نے آکھاں گا جناب اپنی برکت واپس لے لو تے خالہ کہنے لگی نا بیٹا کی گل پہ کرنا ہے یہ گل نہ کریں اساں کیڑا کوئی سونے نے ویکھیا سی سنی سنائی گل سی بیٹا سانوں تے پتہ نہیں سی نا اتنا یمن و برکت دا مرقع انسان ہے اور اتنی وڈی ہستی ہے بیٹا ایسی ہستی ہے تے پھر دور نہ ہوئی سن تے پتہ نہیں سی جنا نہیں ڈٹھا ہوتے کرن گلاں تے جنا ویکھ لے آئے ہوتے بول دے نہیں خالہ نے بڑی خاطر کیتی آج بڑا دودھ چوک کے میرے سامنے رکھیا لے پتر ایک گلاس بھی پیتے دوجا گلاس بھی پیتے آج بڑیاں رہتا ہو گئی میریاں گھر بھی تو میری آج موج بن گئی نا رات آئی نیند زیادہ آنی سی سکون بھی جیسا لیکن بہرحال مریض عشق پہ رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی رات مشکل سی سویر دی انتظار سی سویر ہوئے تو سونے دی بارگاہ بھی جاواں صبح ماں نے ناشتہ کروایا تے میں بکریاں لے کے جسے نکلن لگا نا تے آج پھر میں ویکھیا پرس کے ماں نو تے خالہ نو تے آج میری خالہ کہہ رہی سی میری ماں کہہ رہی سی بیٹا بکر صاحبہ کلیاں نہ جائیں میں نو بھی نال لے کے جانا ہی ظلم تیری خدا دی اب تیری تقدیر الہی پھیرے لکھت کلا دی قسم خدا دی بن منگیا خیرات دے میں حاجت نہیں صدا دی قسم خدا بیٹا مینوں بھی نال لے کے جانا ہی خالہ کہندی ہے مینوں بھی نال لے کے جانا ہی اج تے منظر ہی بڑا سونا سی میں درمیان دے اندر ساں میری خالہ تے ماں سجے کھبے جا رہی سن تے میرا دل کہہ رہا سی میری روح بول رہی سی تے کہہ رہی سی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جلتا اب میری نگاہوں میں جلتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار فرمان دے میں درمیان دے اندر جا رہا سا میری خالہ ایک پاسے سی ایک پاسے میری ماں سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر پہنچے
جو میرے آقا نے سانو ویکھیا نبی کریم دی طبیعت بھی مسرور ہو گئی میں جا کے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر کیتی یا رسول اللہ اے میری ماں اے میری خالہ یا رسول اللہ کل جڑی مہربانی فرمائی سی کل جڑا کلمہ میں نو پڑھایا سی سونیا جڑے توحید دے جام میں نو پلائے سن میرے آقا آج میری ماں نو بھی کلمہ پڑھاؤ آج میری خالہ نو بھی کلمہ پڑھاؤ سونیا جس طرح میں غلام بن گیا میری ماں بھی چاہتی ہے تھوڑی قلیل بن جائے خالہ بھی چاہتی ہے تھوڑی قلیل بن جائے پاک نبی دی بارگاہ میں بیٹھے تو میرے آقا نے کلمہ پڑھایا سبحان اللہ میرے آقا نے کلمہ پڑھا دیتا کلمہ پڑھا دیتا مسلمان ہو گئے چٹ بیٹھے جتنی دیر تک بیٹھنا سی پھر جس وقت اتھوں واپس لوٹے تے کل تے صرف میرا ہی برتن بھریا سی آج میری ماں دا کشکول بھی ایمان والا کشکول میری خالہ دے ایمان والا کشکول بھی بھریا سی اور جس وقت اسی لوٹ رہے سن توجہ کہندے نے میں بڑے دھیان نال سن رہا سا تے میری ماں تے خالہ نہ آپس وچ گفتگو کرنی جا رہی سن تے ماں بھی آدھی سی پیڑیے بندے تے بڑے بڑے ویکھے نے بڑے بڑے حسین لوگ ویکھے نے زندگی دا اتنا حصہ گزر گیا بڑے بڑے سونے لوگ ویکھے نے پر اے سونا تے ایڈا سونا سی اینج لگدا سی جس طرح پوری کائنات دا حسن ادھے چہرے تے سمٹ گیا کاف ہا یا عین صاد بارک اللہ کاف ہا یا عین صاد کن یا عبداللہ صورتاً یتجمل بجمال اللہ فینتفع الناس بکا صدق اللہ العظیم وما علیہ الا البلاغ المبین